لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ اب آئیے عمرے کے طریقے پر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ خاص وہ پہلو ہے کہ جس میں انشاءاللہ تعالی ہمیں تھوڑی تفصیل کی بھی ضرورت ہوگی اور اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا، پہلی ایک بات ذہن میں رکھ لیں، عمرے میں 4 بڑے اعمال ہیں۔ کتنے؟ 4۔ یہ 4 اگر ہم نے سمجھ لیے، تھوڑی تفصیل آ رہی ہے، تو حج میں 3 اور اضافی آ جائیں گے، تو 4 + 3 کتنے ہو جائیں گے؟ 7۔ بس یہ ہم نے سمجھنا ہے۔ اور جب حج کی بات آئے گی تو حج کے دنوں کا ذکر آ جائے گا۔ اعمال کرنے کے کم ہیں اور وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، تو عمرے کے اعمال کتنے؟ 4، ان میں تفصیل ہے۔ اور حج میں ٹوٹل کتنے؟ 7۔ 4 عمرے والے ہوں گے اور 3 اور آ جائیں گے۔ یہ 7 باتیں اچھی طرح ہم نے سمجھنی، اندر کی تفصیل تھوڑی تھوڑی زیادہ سی ہے بس، تو انشاءاللہ بڑا آسان رہے گا۔ اب آئیے پہلے ان 4 اعمال کو دیکھ لیں۔ ایک ہے اس میں احرام کا معاملہ، اور خواتین سے متعلق بات بھی آ جائے گی اور الگ سے بھی آئے گی، ان کی بات بعد میں چل کر انشاءاللہ تعالی۔ تو ایک ہے احرام کا معاملہ، ایک ہے طواف کا معاملہ، ایک ہے سعی کرنا، اور ایک ہے حلق یا قصر کا معاملہ۔ میں اس کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ کتنی باتیں ہو گئی جی؟ ہاں، اب ٹکٹ کون سا ہے، بورڈنگ پاس کیا ہے، بیگ کون سا ہے، اور جدہ پہ کب پہنچیں گے، اور اپنے ہوٹل میں کب یہ سارے انتظامی مسئلے ہیں۔ وہ گورنمنٹ اسکیم والے اپنے لوگوں ذمہ داران سے پوچھیں گے، پرائیویٹ والے اپنے ذمہ داران سے پوچھ لیں گے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں۔ اب ہیں اعمال جو کرنے والے ہیں، وہ 4 اعمال ہیں عمرے میں۔ پھر مکہ مکرمہ کا قیام، کچھ کا مدینہ شریف کا قیام، اور کچھ کا برعکس بھی معاملہ میں عرض کر دوں گا کہ پہلے مدینہ شریف ہے پھر مکہ مکرمہ۔ لیکن عمرے میں اعمال کتنے جی؟ 4 ہیں۔ ایک احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا حلق یا قصر۔ اب اس کے اندر کچھ تفصیلات میں عرض کر دے تو انشاءاللہ تعالی۔ احرام میں 2 باتیں لکھی ہوئی، پہلی بات کیا لکھی ہوئی ہے؟ نیت، اور دوسری بات لکھی ہوئی ہے تلبیہ۔ تلبیہ ہم سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، آئیے میرے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ لبیک اللہم لبیک، زور سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ماشاءاللہ، یہاں 2 باتیں لکھی، نیت اور تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ پڑھتے ہی ہمارا احرام کا معاملہ شروع ہو جائے گا، یعنی پابندیوں کا۔ اب پابندیاں احرام میں کیا ہے وہ ابھی ہم اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو 4 باتیں ہیں، احرام، طواف، سعی، حلق یا قصر، ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں۔ اچھا، احرام باندھنے کا طریقہ ہم آخر میں سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ احرام باندھنے کا طریقہ ہم آخر میں سمجھ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مردوں کے لیے احرام کی چادریں کتنی ہیں جی؟ بس 2 چادریں ان کی بغیر سلی ہوئی۔ خواتین کا احرام وہی جو ان کا معمول کا لباس، اور عبایا پہن لیں اس کے اندر، اور یعنی سر کو بھی ڈھانپنا ہے، چہرے پر کپڑا نہ پڑے، چہرے پر کپڑا نہ لگے، یہ تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ خواتین کی الگ سے۔ تو خواتین کا احرام ان کا معمول کا لباس ہے، اور مردوں کا احرام ان کی 2 سفید چادریں جو کہ بغیر سلی ہوئی ہوں۔ اچھا، اس میں اب تھوڑی تفصیل کیا ہے؟ بندہ غسل کرے، خواتین بھی غسل کا اہتمام کرے۔ مردوں نے اگر خوشبو لگانی ہے تو نیت سے پہلے لگا سکتے ہیں، نیت سے پہلے۔ احرام کی پابندیاں شروع کب ہوتی ہیں؟ نیت کرنے کے بعد۔ تو ایک بات ہے غسل کر لیا، احرام کی چادریں ہم نے باندھ لی، ابھی نیت نہ کرے۔ نیت فلائٹ، اگر ہم یہاں سے ہم جا رہے ہیں جدہ، اور جدہ سے ہم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کے لیے، تو پھر یہ شروع ہو گیا عمرے کا سفر۔ اور کچھ لوگ اگر یہاں سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو وہ سادہ لباس میں جائیں گے، مدینہ شریف کے اعمال انجام دیں گے، پھر وہ مدینہ شریف سے کہاں جائیں گے؟ مکہ مکرمہ عمرہ ادا کریں گے۔ تو ان کا احرام انہوں نے کہاں باندھنا ہے؟ مدینہ شریف میں، اور دنیا میں کوئی کہیں سے بھی آ رہا وہاں سے باندھ کر آئے گا۔ نیت ہم کب کریں گے؟ اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ٹیک آف کرنے کے بعد، فلائٹ کے ٹیک آف کرنے کے کافی بعد جا کر کریں گے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو مدینہ شریف جائیں گے پہلے، اور مدینہ شریف سے جائیں گے عمرہ کرنے، تو بس والے بتائیں گے ان کو، یا گروپ والے بتائیں گے، بھئی یہ ذوالحلیفہ کی مسجد آ گئی۔ اگر رکوا کر وہ 2 نفل پڑھواتے ہیں، بتاتے ہیں پہلے سے، تو وہاں پڑھیں، اور کہتے بس یہ نیت کروا لیں گے تو نفل پہلے ہی پڑھنے ہم نے۔ کیا جی؟
ذوالحلیفہ ایک مقام ہے، اگر وہ مسجد میں کے قریب اتار کر نفل پڑھواتے ہیں تو وہاں پڑھیں گے، یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو اپنے مدینہ شریف کا جہاں قیام ہوٹل وغیرہ اسی میں غسل کرنا اور نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب آئیے ان دونوں ترتیب کے مطابق کہ عمرے کا سفر شروع ہونے والا ہے، غسل کرنا ہے، ہم نے احرام کی چادریں پہن لی، وہ مردوں کا ذکر یعنی طریقہ بعد میں آ جائے گا۔ 2 رکعت ادا کرنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اب چلیے جناب گھر سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اب وہ سنبھالنا تو پڑے گا احرام کو، وہ سمجھ جائے گا انشاءاللہ، 2-4 گھنٹے کی بات ہوتی، ٹھیک ہے، اب ایئرپورٹ ہے، یہ ہے، بڑا دقت طلب بات پہلے آ چکی ہے، ٹائم لگے گا، یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، وہ سب انتظامی مسئلے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ نیت ابھی نہ کریں، کیوں؟ فلائٹ لیٹ بھی ہو سکتی اور کبھی فلائٹ ٹیک آف کے بعد واپس بھی اتر سکتی کبھی کبھار، تو نیت کرنی ہے ہم نے میقات سے پہلے۔ میقات کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند مقامات 5 معروف ہیں، وہ کتابوں میں پڑھیں گے آپ، چند مقامات معین فرما دی جن کو میقات کہا جاتا ہے، وہاں سے گزرنا ہے تو حالت احرام میں گزرنا ہے، اور ہم تو جا ہی رہے ہیں عمرے کے لیے، تو احرام کے بغیر وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میقات کی تفصیلات کتابوں میں، تو ہم جو جائیں گے کراچی سے جدہ کی طرف جو لوگ انشاءاللہ تعالی، تو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور جدہ لینڈنگ سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بتا دیتے ہیں وہ، اور جب وہ پہلی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، عربی میں بھی کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں، اس کے بھی 10 منٹ کے بعد جا کر معاملہ آتا ہے، لیکن امکان ہے کہ ہم سو نہ جائیں ٹھیک ہو گیا، تو بہتر ہے کہ ٹیک آف ہو گیا اور اب نیت کر لیں گے ہم انشاءاللہ۔ نیت کیا ہے؟ ہم جا رہے ہیں، اکثر لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بعض کتابوں میں عربی عبارت لکھی ہوئی، اردو کا ہی ترجمہ عربی میں، ٹھیک ہے، لبیک عمرتن، اللہ میں حاضر میں تیرے لیے عمرے کی نیت کر لوں، ٹھیک ہو گیا۔ ایک اشارتاً مسئلہ بتا رہا ہوں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ حج قران کرتے ہیں، تمتع تو معلوم ہو گیا نا ہمیں، شروع میں ہم نے سمجھا، تمتع میں کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں عمرہ ادا کر کے احرام کھول دیتے ہیں، اور حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھتے ہیں، الگ الگ ہو گیا معاملہ۔ قران کیا ہوتا ہے؟ جاتے ہیں لیکن عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں، جا کر عمرہ ادا کرتے اور حالت احرام میں رہتے، اور حج بھی ادا کرنے کے بعد عمرہ کھولتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج قران کہتے ہیں، ٹھیک، بعد میں وقت ہوگا تو بتا دیں گے، ابھی ہم چل رہے ہیں عمرے کے عمل کی طرف۔ تو ہم نے غسل کر لیا، ہم نے مردوں نے احرام کی چادریں پہن لی، خواتین نے اپنا معمول کا لباس پہن لیا، الحمدللہ، احرام کی پابندی آگے آ جائیں گی انشاءاللہ، اور 2 رکعت میں، پہلی رکعت میں کون سی صورت ہے؟ سورۃ الکافرون ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص ہے۔ اس کے بعد ہم ایئرپورٹ سب کچھ ٹیک آف ہو گیا، ٹیک آف مناسب سا ہو گیا، بلندیوں پر آسمان کی چلے گئے، نیت کر لیں، نیت دل کے ارادے کا نام، اگر فقط عمرہ ہے تو عمرے کی نیت، اور اگر عمرہ اور حج ملا رہے ہیں تو عمرے اور حج کی ملا کر نیت، ٹھیک ہے۔ عام طور پر تمتع ہے تو ہم کہیں گے جی عمرے کی نیت ہم نے کر لی، اور نیت کا اظہار کس چیز سے ہوگا؟ یہ تلبیہ پڑھ کر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلند، مردوں نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، خواتین نے آہستہ آواز سے۔ اچھا ہے کہ جب بھی پڑھیں 3 مرتبہ پڑھیں، اور اب یہ مستقل عمل ہے، مستقل عمل ہے، مستقل عمل ہے، کون سا؟ تلبیہ کا، ٹھیک ہے، اور یہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کب تک؟ جب تک ہم طواف شروع نہ کر لیں، جب تک ہم طواف شروع نہ کر لیں، جب طواف شروع ہوگا تو تلبیہ رک جائے گا، یہ باتیں آ گئیں۔ اور اس درمیان میں کیونکہ ہم حالت احرام میں تو کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہو جائیں گی، یہ پابندی اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی سی دیر میں۔ تو یہ پہلی بات احرام کی، غسل، 2 رکعت ادا کرنا، نیت کرنا جب فلائٹ ٹیک آف کر جائے، اور نیت کا اظہار ہوگا، ہم تلبیہ پڑھتے رہیں گے، اور یہ تلبیہ سب سے اہم ذکر ہے اور مستقل ذکر ہے، بار بار اس کے پڑھنے میں شرماتے لوگ، چپکے سے مرد پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک، بھائی کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایئر لائن والے زور زور سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میوزک بھی بجا رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھو بلند آواز سے۔ یہ ذکر سب سے افضل ہے حالت احرام میں، اور کب تک چلے گا؟ جب تک ہم طواف شروع نہ کر لیں، اور اس دوران میں ہم حالت احرام میں ہوں گے تو حالت احرام کی کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہو جائیں گی۔ اب آئیے وہ پابندیاں بھی دیکھ لیں ہم کیا ہیں۔ اس کو ہم نے لکھا ممنوعات احرام،
ممنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو منع کیا گیا، جو پروہیبیشن ہے، جس سے روک دیا گیا۔ نمبر 1 سلے ہوئے کپڑے پہننا، مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، بس 2 چادریں ہم نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2 ناخن کاٹنا منع ہے، جو کرنا ہے پہلے کر لے بھائی، ٹھیک۔ نمبر 3 مرد کے لیے پاؤں کی ہڈی چھپانا، جیسے کہ اگر یہ پیر ہے تو یہ فرنٹ کی جو ہڈی ہے نا، ساتھ ٹخنا بھی شامل کر لیں، تو یہ چھپانا منع ہے۔ آسان کام کے ہم کیا استعمال کر لیں؟ 2 پٹی والی چپل، بعض لوگ سینڈل بھی استعمال کرتے ہیں، وہ فرنٹ سے کلوز ہوتا ہے، نیچے اس کی سٹرپ نیچے ہوتی ہے، لیکن ٹخنے کی ہڈی فرنٹ کی ہڈی کھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن زیادہ ڈھکا ہوا پہنیں گے، اور جی میں نے تو مفتی صاحب سے فلاں سے پوچھ لیا تھا، اگلے نے نہیں پوچھا مفتی صاحب سے، وہ 100 مرتبہ سوال کر کے آپ کو شبہے میں مبتلا کر سکتا ہے، تو بہتر کیا ہے؟ 2 پٹی والی چپل استعمال کر لیں، سوال نہیں کریں گے لوگ، اعتراض نہیں کریں گے لوگ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 4 خوشبو لگانا منع ہے۔ اس میں ایک اور احتیاط کریں کہ ایئر لائنز کے اندر وہ کون سا ٹیشو پیپر دیتے ہیں؟ پرفیوم والا ہوتا ہے، وہ بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی احتیاط کرنی۔ اگر وہ پیکڈ ہے تو ویسے کسی کا دل کر رکھ لے، لیکن احرام کی حالت سے نکل کر استعمال کریں گے، لیکن حالت احرام میں پرفیوم والا جو ہے وہ ٹیشو پیپر استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہاں ایک تو یہ ٹیشو پیپر ہو گیا، جب جیسے ہوٹل پہنچتے ہیں یا جدہ کے ایئرپورٹ پر گرمی ہوتی ہے، چلو جی شاور لے لوں، وہاں پہ کسی نے صابن رکھا ہوا ہے، غلطی سے استعمال ہو جاتا ہے، کسی نے شیمپو رکھا ہے وہ بھی استعمال کر لیا، اپنے بیگ میں سے نکال لیا، ہوٹل پہنچے تو وہاں پہ صابن بھی رکھا ہوا ہے، شیمپو بھی رکھا ہوا ہے، وہ ہینڈ واش بھی رکھا ہوا ہے، سب استعمال کر لیتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی غلطی پر کیا ہوتا ہے، بڑی غلطی پر کیا ہوتا ہے بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، لیکن خوشبو والی چیز استعمال نہیں کرنی، اس سے ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ عورت کا چہرہ ڈھانپنا، یہ بڑا اہم ایک معاملہ ہے، بعد میں بھی آئے گا۔ خاتون کے لیے کیا ہے، ہم اس رائے کے قائل ہیں کہ نامحرم کے سامنے خاتون کو چہرہ چھپانا چاہیے، لیکن حالت احرام میں کپڑا ٹچ نہ کرے خاتون کے چہرے کو، یہ مسئلہ ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ چہرہ چھپا ہی نہیں سکتی ہے، وہ چہرہ چھپانا حرام ہو گیا، نہ نہ نہ، کپڑا نہ لگے۔ اب بعض خواتین ہماری بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، وہ ایک پی کیپ ہوتی ہے، کیپ جس میں آگے سے ذرا سا ایک وہ ڈھکا ہوا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اپنا نقاب اس کے اوپر سے ڈال لیتی ہیں، تو وہ نقاب سامنے آ بھی جاتا ہے لیکن چہرے کو لگتا نہیں ہے۔ بعض حضرات عالم عرب کے علماء ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ فتنے کا دور ہے، تو اگر فتنوں سے بچنے کی خاتون چھپا لے تو گنجائش ہے، اس میں پھر تفصیل ہے۔ اگر وہ 12 گھنٹے اس نے چھپا کر رکھا تو بڑی غلطی ہوگی، مردوں کے سامنے آئی تھوڑا اس نے چھپا لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فتنوں کے ڈر سے بچنے کے لیے۔ البتہ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ معروف طریقہ ہماری خواتین استعمال کرتی ہیں کہ وہ پی کیپ ہوتی ہے، آگے سے وہ نقاب ڈال لیتی ہیں، چہرے پر کپڑا لگتا بھی نہیں ہے اور پوشیدہ رہ جاتا ہے چہرہ۔ اور جب اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہیں یا مسجد میں گئیں، مسجد حرام میں مثال کے طور پر، اور خواتین کے پورشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب مردوں کے سامنے آنے کا معاملہ ہوگا تب ان کو یہ اہتمام کرنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ کبھی ان کے گر جانے کا اندیشہ ہے، نظر نہ آنے کا اندیشہ ہے تو وہ ہٹا کر دیکھ بھی سکتی ہیں، ایسی بھی سختی نہیں کہ بیچاری وہ گر جائے یا کسی سے ٹکرا جائے۔ لیکن نقطہ کیا ہے، چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ چہرہ چھپا ہی نہیں سکتی ہے، نہیں، چھپانے کا یہ انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بالوں کا کاٹنا، یہ بھی حالت احرام میں منع، تو ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے۔ تعلق زوجین، بات پہلے بھی آ گئی، یہ بھی منع ہے، اور زوجین کا ایسی گفتگو کرنا کہ اس خواہش کی طرف توجہ کا معاملہ جائے، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ تو خواتین غیروں سے باتیں کریں یا غیر عورتوں سے باتیں کی جائیں، اس کی گنجائش نکلتی ہے کہیں سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اہتمام جو احتیاط کا کرنا ہے ہم نے۔ اسی طرح خشکی کا جانور، یہ مسئلہ تو اپنے مقام پر ہے، اور سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اس وقت اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ جب دور دراز کا سفر کرتے تھے، جانوروں پر مہینے مہینے کا سفر ہوتا تھا، سامنے سے کوئی نیل گائے، کوئی جانور جا رہے، لیکن خشکی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ ہیں وہ باتیں جو حالت احرام میں منع ہے، بڑی بڑی موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور یہ ہے حالت احرام کی پابندیاں، اور حالت احرام کی پابندیاں کب تک چلیں گی؟ جب تک کہ عمرہ مکمل نہ ہو جائے۔ اور عمرے میں کل کتنی باتیں ہیں؟ 4 باتیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ حالت احرام کا معاملہ، دوسری بات طواف کا معاملہ، تیسری بات سعی کا معاملہ، اور چوتھی بات جی
حلق یا قصر کا معاملہ، ٹھیک. اور یہ تلبیہ مستقل چلتا رہے گا. تلبیہ کب تک چلے گا؟ جب تک طواف شروع نہیں ہو جائے گا عمرے کا، ٹھیک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام کے حوالے سے چند باتیں آ گئیں. تلبیہ چلتا رہے گا جب تک کہ ہم طواف شروع نہ کر لیں. اب آئیے عمرے کے بیان کا دوسرا حصہ ہے اور وہ ہے طواف کے تعلق سے انتظامی معاملات اپنے مقام پر. مثلاً کراچی سے جدہ گئے، جدہ سے مکہ مکرمہ جانا ہے، بعض لوگ عزیزیہ جائیں گے اور ممکن ہے بعض لوگ مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں جائیں گے. گھنٹوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر جا کے سیٹل ہونا. اس میں بھی ہمارا مشورہ ہوتا ہے کہ کچھ بندہ کھا پی کے فریش ہو جائے، اور اگر کچھ نیند کا غلبہ ہو تو تھوڑی نیند کر لے. یہ انتظامی معاملہ ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ جا کر طواف کیا جا سکے انشاءاللہ. ایک مشورہ بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ جو نمازوں کے اوقات ہیں نا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے وقت کو چھوڑ دیں. نمازوں کا جو وقت ہے جماعت کا، اس سے بالکل پہلے، اس سے بالکل بعد، اس کو چھوڑ کر اگر ہم اپنے طواف کو پلان کریں گے تو فائدہ رہے گا. مثلا اگر میں فجر کے بعد کی بات کروں تو اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد بہت اچھا وقت ہوتا ہے. ظہر کی نماز کے بعد لوگ کھانے پر جا رہے ہوتے ہیں تو ظہر کی نماز کے آدھے 1 گھنٹے کے بعد بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. عشاء کی نماز کے بعد لوگ جا رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے تو عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. یہ تجربات کی روشنی میں، اونچ نیچ اس میں بھی ہو سکتی ہے. تو ہم پہنچیں اپنے ہوٹل میں، چاہے وہ عزیزیہ میں رہائش ہو یا مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں، سیٹلڈ ہو جائیں، کھا پی کے فریش ہو جائیں. نیند کا غلبہ ہے، بزرگ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ساتھ ہو سکتی ہیں، تو آرام کر لیں. تھوڑا 2 گھنٹے لیٹ کر لیں، 3 گھنٹے لیٹ کر لیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ طواف کے بیچ میں تھک رہے ہوں اور نیند آ رہی ہو اس کے اندر. یہ ہو گیا انتظامی معاملہ. اب آئیے مسجد حرام، اللہ کی توفیق سے وہاں پہنچیں گے اور کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اب وہ راستے کا تو وہاں پہ لوگ ویسے ہی بتا دیں گے، جو بھی انتظامیہ کے اہلکار ہوتے ہیں، شرطے جنہیں کہا جاتا ہے، پولیس والوں کو شرطہ وہاں پہ کہا جاتا ہے، تو وہ رہنمائی کریں گے ادھر سے جانا ہے جی. اور اس میں ایک اہتمام ہوتا ہے کہ جتنا نظریں جھکائے کعبہ شریف کے جتنا قریب تک پہنچ سکتے ہوں، لوگوں کو تکلیف دیے بغیر، کہیں رائٹ کی طرف ہو جائیں، لیفٹ کی طرف ہو جائیں، کو تھوڑا سا علیحدہ سے کونا سا پکڑ لیں جہاں آنے جانے کا راستہ نہ ہو، اور پھر کعبہ شریف کی طرف دیکھ کر آدمی دعائیں مانگے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. خوب دعائیں مانگنی چاہیے، خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اور تلبیہ ابھی بھی چل رہا ہے. اب جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ گئے تھے اور ہم نے دعائیں بھی کر لیں، تلبیہ ہمارا چل رہا ہے، اب ہمارا طواف شروع ہوگا. اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں تو سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، لکھا ہے طواف کے بارے میں ابتدا، پھر درمیان اور پھر انتہا. ٹھیک ہے. اچھا، طواف عمرے کا بھی کرنا ہے، طواف نفلی مستقل کرنے، اور طواف بعد میں طواف زیارت بھی کرنا ہے. تو طواف تو مستقل ہوگا نا، تو اس کو تھوڑا ہمیں زیادہ سمجھنا ہے انشاءاللہ. 3 حصے ہو گئے، ابتدا ہے، درمیان ہے اور انتہا ہے. سیدھے ہاتھ پہ اسکرین کے آپ نیچے دیکھیں، یہی 3 باتیں لکھی ہیں. شروع میں 2 باتیں، استقبال اور استلام. اصطلاحات تھوڑی سی مشکل لگیں گی، کام بڑا آسان ہے، ابھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. ایک ہوتا ہے استقبال. استقبال کسے کہتے ہیں؟ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، بس اسی کا نام استقبال ہے. کعبے کو دیکھتے ہوئے اور حجر اسود سے 2-4 قدم پہلے جہاں موقع مل جائے، وہ تو چل رہا ہوگا طواف، جہاں موقع مل جائے حجر اسود سے 2-3 قدم پہلے، اور ہم طواف کی نیت کرنے لگے ہیں اور یہ ہاتھوں کو اٹھانا ہے. لیکن اللہ نے مجھے ایک بات یاد دلا دی، یہ جو عمرے کا طواف کر رہے ہیں اس میں تو ہم احرام کی حالت میں، مردوں کے لیے مسئلہ، مردوں نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنے جو احرام کی اوپر کی چادر ہے تو سیدھے کندھے کو کھول کر رکھنا ہے. اگر آپ اسکرین پر دیکھیں نیچے والی تصویر نظر آ رہی، رائٹ شولڈر کھلا ہوا نظر آ رہا ہے جی، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، مشکل لفظ ہے، اذتباع. کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ دیکھیے اوپر، نمبر 2 پہ بیچ میں لکھا ہوا ہے، بیچ میں رمل، رمل ابھی عرض کروں گا، اور اگلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ اذتباع. لفظ مشکل ہے، کام آسان ہے، اور یہ کام ہم نے پہلے کرنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے، کہ اپنے دائیں کاندھے کو ہم کھول دیں گے انشاءاللہ. اس کا طریقہ کیا ہے وہ میں بعد میں احرام کا طریقہ پیش کروں گا. اس میں بھی یہ چادر کو بغل کے نیچے سے نکالیں گے سیدھے ہاتھ سے اور اپنے بائیں کاندھے پر ڈال دیں گے تو دایاں کاندھا ہمارا رائٹ شولڈر کھل جائے گا. اس کو کہتے کیا ہیں؟
اذتباع لفظ مشکل ہے، کام آسان ہے. اور ابھی ہم احرام کی حالت میں ہے نا، تو یہ پورے تمام چکروں میں یہ کندھا کیا رہے گا؟ کھلا رہے گا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذتباع. رمل کیا ہے؟ ذرا اکڑ کر چلنا. رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کر چلنا. ابھی وہ چل لیں گے جب وہ چکروں کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. یہ دونوں کام مردوں کے کرنے کے، عورتوں نے نہیں کرنا رمل، ٹھیک ہے؟ عورتوں نے اکڑ کر نہیں چلنا، اور دایاں کندھا ظاہری بات ہے مردوں نے کھلا رکھنا. یہ مردوں سے متعلق دو باتیں. اب واپس آ جائیے. نمبر 1 شروع میں لکھا استقبال اور استلام. استقبال کیا ہے؟ جیسے وہ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نماز کے لیے نیت کرتے ہیں نا، تو اللہ اکبر کہتے ہیں. یہاں مختصر ہے بسم اللہ اللہ اکبر. کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور بھی کوئی اضافہ کرنا چاہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ بھی ہے، سب ٹھیک ہے. مختصر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا، اس کو کہتے ہیں استقبال. جب بھی طواف شروع ہوگا، نفل طواف بھی تو کریں گے نا، جب بھی طواف شروع ہوگا تو یہ ایک مرتبہ استقبال ہے. خانہ کعبہ کی طرف ہاتھوں کی ہتھیلیاں اٹھا کر، جیسے نماز میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور ایک دفعہ ہے. اور حجر اسود سے 2 3 4 قدم پہلے جہاں موقع مل جائے، اور اس کے اٹھاتے ہی ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور ہم نے طواف کی نیت کر لی بس. اور کیا چلا آ رہا تھا پہلے؟ تلبیہ، وہ اب مکمل ہو گیا. جیسی طواف شروع، تلبیہ ختم. استقبال ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر بھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بھی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، جیسے سہولت ہو. مختصر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اچھا جناب، اب حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور دھکے نہیں دینے. دھکے پڑ جائیں گے لیکن ہمیں دھکے دینے نہیں کسی کو. دھکا دینا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا منع ہے، گناہ ہے. اور حجر اسود کو چومنا مسنون عمل ہے. اگر اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے استلام کر کے بھی بتا دیا. استلام کا مطلب دور سے اشارہ کرنا اور ہاتھوں کو چوم لینا. استلام کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ حجر اسود کو کوئی چوم لے، بہت مشکل موقع ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، دھکے کسی کو نہیں دینے، تو دور سے بھی اشارہ کافی ہے. اس میں بھی وہی ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر اور ہاتھوں کو چومنا ہے. اس کو کہتے ہیں استلام. کیا کہتے ہیں؟ ہاں. اور ہر چکر پر یہ استلام چلے گا. ابھی ہم شروع کر رہے ہیں. پہلا والا کیا تھا؟ استقبال، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دیے ہم نے، اور حجر اسود کے فوراً سامنے آئے. اب ہے استلام، بسم اللہ اللہ اکبر، ہاتھوں کو چوم لیا. اب ہمارا طواف شروع ہو رہا ہے. کل کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر. طواف شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ حجر اسود سے. اور ایک چکر مکمل کہاں ہوگا؟ حجر اسود پر. اب کیونکہ یہ احرام والی حالت ہے مردوں کی، تو پہلے 3 چکر میں کیا کرنے مردوں نے؟ تھوڑا سا اکڑ کر. اچھا، اکڑ کر اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا دوسروں کو دھکے اور کونیاں لگیں، جتنا ہو سکتا ہے ذرا قدموں کو اچھال کر، یوں اکڑ کر ذرا، مطلب بدماش قسم کے لوگ اللہ معاف کرے جو ہمارے دکھاتے نا، وہ تو منع ہے. لیکن اس موقع پر یہ اکڑ دکھانا، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے. یعنی مدینے منافقین وغیرہ نے، کچھ لوگوں نے کہا مسلمان جو ہیں وہ بڑے کمزور پڑ گئے ہیں، یا مکے والوں نے کبھی کہا مدینہ جا کر مسلمان جو ہے وہ کمزور پڑ گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ طواف میں ذرا اکڑ کر دکھاؤ کہ کوئی کمزوری ہمارے اندر نہیں ہے. ویسے اکڑ کر چلنا پسند نہیں ہے، ادھر یہی کرنا پڑے گا. اور حج نام ہی اس بات کا کہ روٹین سے بالکل بندہ ہٹ جائے. تو جناب طواف شروع ہو گیا، اور پہلے 3 چکر میں مردوں کو تھوڑا سا اکڑ کر چلنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمل. اور دایاں کندھا کھلا رہے گا 7 چکروں میں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذتباع. پہلا چکر شروع ہوا اور ہم چکر لگا رہے ہیں. بھئی کیا پڑھے؟ اب موٹی موٹی کتاب ہے. پہلے چکر میں یہ لمبی لمبی دعائیں، دوسرے چکر میں وہ لمبی لمبی دعائیں. پھر آپ دیکھیں گے اتنی زور زور سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے یہ. دوسروں کو ڈسٹربنس ہوتی اور لمبے چوڑے معاملات میں پھر وہ پیپر پہ توجہ رہتی ہے، اللہ کی طرف توجہ تھوڑا کم ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں کرنا. جس کو جو یاد ہے وہ سبحان اللہ والحمد، لکھا ہوا یہاں پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ پڑھے. کوئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، کوئی استغفار پڑھے، کوئی درود شریف پڑھے، کوئی دعائیں مانگے، کوئی تلاوت کرے. جو چاہیں کریں اور توجہ سے کریں. جو یاد ہے وہ کریں گے تو فائدہ ہوگا.
اور کوئی مخصوص دعا یہاں پر نہیں ہے, ابھی آگے ایک ہے, وہ بھی آ جائے گی, ربنا, وہ آ جائے گی انشاءاللہ. باقی جو چاہے اذکار پڑھیں, تلاوت کریں, دعائیں مانگیں, آپ کی میری چوائس سے, جو دل سے کرے وہ کریں, اور جو دعائیں یاد کریں ان کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. اچھا جناب, اب ہم آتے ہیں رکن یمانی. یہ رکن یمانی کون سا کارنر ہے؟ حجر اسود سے پہلے والا, ٹھیک ہے. یعنی حجر اسود اگر آپ اسکرین پر دیکھیں, خانہ کعبہ کا ایک تصویر ہے, حجر اسود سیدھے ہاتھ پہ ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو جب ادھر سے چل کر واپس آئیں گے تو رکن یمانی حجر اسود سے پہلے والا کارنر ہے. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود, اس کے درمیان میں مسنون ہے. اللہ کے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ جامع ترین دعا ہے. ساری دنیا کی بھلائیاں, آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں آ گئیں. پورے شوق اور ذوق سے دعا مانگیں, پورے توجہ کے ساتھ. باقی حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر تفسیر ہے تھوڑی, رکن یمانی کو کچھ لوگ ٹچ کرتے ہیں. اول تو حالت احرام میں یہاں پہ لگی ہوئی خوشبو تو مناسب نہیں ہے, اور اب حالت احرام کے بغیر جانے بھی نہیں دیتے. ایک مسئلہ اس میں وہ بعد میں عرض کر دیں گے انشاءاللہ. تو دور دور سے تو رکن یمانی کو بھی کچھ لوگ اشارہ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, بس سیدھے چلے وہاں سے. لیکن رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار, کون سا چکر تھا یہ؟ پہلا. اب جب یہ چکر مکمل ہوگا تو حجر اسود کے سامنے آ گئے, بسم اللہ اللہ اکبر, اور چوم لیں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام. ٹھیک ہو گیا. اب تک کتنے استلام ہو گئے؟ 2. اب مزے کی بات, چکر ٹوٹل کتنے ہیں؟ 7, لیکن استلام کتنے ہوں گے؟ 8. دیکھیے سب سے اچھا بعد میں آئے گا لکھا ہوا انشاءاللہ. کیوں؟ جب ہم نے شروع کیا تو استلام, اور 7 چکر, تو ہر چکر کے بعد استلام, تو 7 جمع کتنے ہو گئے؟ 8. مشکل تو نہیں لگ رہا؟ دوسرا چکر شروع ہوا, رمل چلے گا, ٹھیک ہے. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کون سی دعا چلے گی؟ پڑھیں زور سے, ربنا, اور باقی جو چاہے پڑھیں آپ, ٹھیک ہے. دوسرا چکر مکمل ہوگا, پھر استلام, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, چوم لیں گے ہاتھوں کو. یہ ہاتھوں کو چومنا حضور نے بتایا, اور حضور نے فرمایا حجر اسود کو چومنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. حضور کو تو بصیرت تھی نا کہ کل لاکھوں لوگ طواف کر رہے ہوں گے ایک وقت میں, ہر بندہ تو نہیں پہنچ سکے گا, تو حضور کی سنت میں چومنا بھی ہمیں مل گیا. چلیں جناب, تیسرا چکر ہوگا, اس میں بھی رمل چلے گا, تھوڑا اکڑ کر چلنے والی بات, اور وہی رکن یمانی سے حجر اسود تک کون سی دعا؟ ربنا آتینا. 3 چکر مکمل ہو گئے, پھر استلام ہو جائے گا انشاءاللہ. اب کیا رک جائے گا مردوں کا؟ وہ اکڑ کے چلنا, وہ رک جائے گا, اور کندھا کھلا رہے گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذتبا, وہ کھلا رہے گا 7 چکر میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو رمل ہے نا, ایک مسئلہ یہ ہے, یہ ابھی تو ہم عمرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہوگا, اور عام نفلی طواف میں نہیں ہوگا, عام نفلی طواف میں نہیں ہوگا, اور ایک طواف ہوگا حج والا, اس کے بعد بھی ہوگا, بتا دوں گا میں انشاءاللہ, وہ مس ہو جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے, جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوگی, جس طواف کے بعد سعی کرنی ہوگی تو اس طواف میں رمل ہوگا, ٹھیک ہے. حج والے طواف کے بعد بھی سعی ہوتی ہے تو رمل ہوگا. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, وہاں دلچسپ پوائنٹ ہے, وہ سادہ کپڑوں میں ہوگا, بتا دیں گے انشاءاللہ, مس ہو جاتا ہے وہ. ابھی ہم عمرے پہ فوکسڈ ہیں, تو عمرے میں ہمارا کندھا کھلا ہوا ہے, اور 3 چکر میں رمل ہو گیا, اب رمل نہیں ہوگا. بھائی 4تھا چکر شروع ہوا, اسی طرح جو ہم ترتیب بنا لیں, اذکار کی, تلاوت کی, دعاؤں کی چل رہی ہے. ہاں, رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان میں کیا دعا ہے؟ ربنا آتینا. 14 چکر مکمل ہوگا, استلام کریں گے. 5واں چکر مکمل ہوگا, استلام کریں گے. 6ٹھا چکر مکمل ہوگا, استلام کریں گے. 7واں چکر مکمل ہوگا, استلام کریں گے. تو یہ کتنے استلام ہو گئے؟ 8. چکر کتنے؟ 7. 2-3 باتیں بعد میں بھی ذکر کروں گا. طواف وضو کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر خدا نہ خواستہ وضو ٹوٹ گیا تو بہت دور جانا پڑے گا تو وضو کو سنبھال کے رکھنا انشاءاللہ ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کرے. اگر صرف وضو کرنا ہے تو مسجد حرام کے کارنرز پہ 1-2 جگہیں ہیں جہاں پہ وضو ہو جاتا ہے, وضو کا اہتمام. واش روم تو باہر بہت دور جانا پڑے گا. تو طواف بغیر وضو کے
نہیں ہو سکتا. اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے آئیے, جہاں سے چھوٹا وہیں سے شروع کر کے مکمل کیجئے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں انشاءاللہ. طواف ہو گیا. اب 3 کام اس کے بعد اور ہیں, دیکھیے گا جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں سیدھے ہاتھ پہ نمبر 3 میں کیا لکھا ہوا ہے, آخر میں کیا ہے, دعا, پھر کیا ہے, نماز, پھر کیا ہے, زمزم. ٹھیک ہو گیا, دعا, نماز, زمزم. دعا کہاں جی, مقام ابراہیم کے ساتھ ملتزم ہے نا, ملتزم, اللہ تعالیٰ کے گھر کا دروازہ, وہاں تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے, بڑے دھکے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ وہاں اگر کسی کو موقع مل جائے تو دعا کر لے وہاں پر, لیکن نہیں ملتا تو پیچھے چلا جائے, دائیں کی طرف چلا جائے, لیفٹ کی طرف چلا جائے, جگہ مل جاتی ہے الحمدللہ. اور سامنے خانہ کعبہ کا دروازہ یعنی ملتزم ہوگا تو دعا کرنی ہے, خوب دعائیں مانگنی, ہمیں بھی یاد رکھیے گا انشاءاللہ, اللہ ہم سب کی ایک دوسرے کے حق میں قبول فرمائے. اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے, وہ کہاں ادا کرتے ہیں جی, مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ادا کریں گے, پھر جو ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے. ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کو ڈسٹرب نہ کریں, پیچھے چلے جائیں, بالکل پیچھے, تھوڑا رائٹ لیفٹ جگہ مل جاتی, خواتین کو بھی مل جاتی, حضرات کو بھی. مقام ابراہیم سامنے ہی ہوتا ہے, اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پیچھے اور کہیں جا کر بھی ادا کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ 2 رکعت ادا کریں گے طواف کے بعد. ان 2 رکعتوں میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص, یہ 2 رکعت ہو گئی. اس کے بعد ہم نے کیا پینا ہے, زمزم پینا ہے. وہ کولرز بھی لگے ہوتے ہیں, اور کبھی ابھی خادمین وہ اپنے وہ باکس جو بیگز ہوتے ہیں اس میں سے بوٹل بھی نکال کے جو بھی شکل بن جائے گی, بعض لوگ پہلے سے بھر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بوٹل کے اندر, جو بھی شکل ہو, پھر ہم نے زمزم پینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. ایک دفعہ دوبارہ اس کو ایک اور انداز سے لے لیں گے. یہ ہمارا طواف ہو گیا مکمل. اس کو ذرا ایک اور انداز سے دیکھ لیں جناب. شروع میں کیا کرتے ہیں ہم, استقبال ایک دفعہ اور پھر استلام, اور استلام کے ساتھ ہر چکر کے مکمل ہونے پر استلام کریں گے, مشکل تو نہیں. اور درمیان میں رمل اور اجتباء, یہ بھی ہم نے سمجھ لیا. اجتباء کیا تھا, یہ احرام کی حالت تھی, عمرے کا ہمارا طواف تھا, تو دایاں کندھا مردوں نے کھلا رکھنا ہے. ہاں 7 چکروں میں کھلا تھا نا, چکر مکمل ہو گئے تو اب ڈھانپ لیں اس کو, یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی. جب 7 چکر مکمل ہو گئے, طواف مکمل ہو گیا, تو اب کیا ہے, کندھے کو ڈھانپ لیں. اور رمل کتنے چکروں میں تھا, 3, اور مردوں کے لیے بات ہو گئی. آخر میں ملتزم کی سید میں دعا اور 2 رکعت اور زمزم, یہ بات ہم نے سمجھ لی, مشکل تو نہیں ہے, کیونکہ طواف تو مستقل ہوگا نا. بعد میں ہم نارمل کپڑوں میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. طواف زیارت حج والا وہ بھی نارمل کپڑوں میں ہوگا, تو طواف تو مستقل چلے گا. لیکن اور طواف جو نارمل کپڑوں میں کریں گے اس میں کندھے کھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے. لیکن طواف زیارت کے بعد سعی ہوتی ہے جی, تو جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں رمل کا معاملہ پیش آتا ہے. یہ بات ابھی دوبارہ دہرائیں گے. اب 4 باتیں لکھی ہوئی سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے. طواف ہمیشہ حجر اسود سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتا ہے, آسان بات ہے. نیچے لکھا ہے ہر طواف میں 1 مرتبہ استقبال اور 8 مرتبہ استلام کیا جاتا ہے, آسان بات ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے لکھا ہے الٹے ہاتھ پر, جس طواف کے بعد سعی ہو, یعنی عمرے کا طواف اور طواف زیارت. لکھا ہے جس طواف کے بعد سعی ہو, یعنی عمرے کا طواف اور طواف زیارت, مرد اس میں رمل اور اجتباء کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جاتے ہی کون سا طواف ہے, عمرے والا. اس میں تو ہم حالت احرام میں ہے نا, تو اجتباء بھی ہو جائے گا اور رمل بھی کریں گے. اچھا, طواف زیارت کب ہوگا, وہ 10 ذی الحجہ کو بھی رہ گیا تو 11 اور زیادہ سے زیادہ 12 کو, وہ بیان بعد میں آئے گا انشاءاللہ. جو طواف زیارت کے بعد کیونکہ سعی ہے تو طواف زیارت میں بھی رمل ہوگا. اور بہتر اور مسنون تو یہ ہے کہ بندہ احرام کی حالت سے نکل آئے اور نارمل لباس میں طواف زیارت کرے. اچھا, جب نارمل لباس میں کریں گے جب طواف زیارت, تو پھر تو کندھا کھولنے کا معاملہ, پھر کیا رہ جائے گا, رمل رہ جائے گا. دوبارہ جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں کیا کرتے ہیں مرد 2 اضافی کام, ایک رمل اکڑ کے چلنا, دوسرا کندھے کو کھولنا. تو طواف زیارت بہتر یہ ہے کہ حلق وغیرہ ہو جائے قربانی کے بعد, اور بندہ سادہ کپڑوں میں, نارمل کپڑوں میں طواف زیارت کرے, تب تو کندھے کھولنے کا معاملہ نہیں آئے گا. پھر کیا کرنا ہے اس نے, رمل کرنا. یہ مس ہو جاتا ہے, لوگوں سے بھول جاتے ہیں. ابھی بھی عرض کر رہا ہوں, بعد میں بھی عرض کروں گا. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ
کہتے ہیں بھائی جلدی جا کے صبح ہی صبح ہم کر لیں, اور وہ احرام کی حالت میں جا کے طواف زیارت جائز ہے. اب اگر کوئی حالت احرام میں جائے گا تو پھر وہی عمرے والی بات آ گئی, اس کو کندھا بھی کھولنا پڑے گا, یہ بات اس میں تھی. ہم واپس عمرے پر آ گئے. استقبال 1 دفعہ اور استلام 8 مرتبہ ہو گیا, اور اس طواف کے بعد کیونکہ سعی بھی ہے تو مردوں نے رمل اور استباء کا معاملہ کر لیا. آخری بات لکھی ہے, آخر میں 3 کام ضمنی ہوتے ہیں. ملتزم کی سیدھ میں دعا, جہاں سہولت سے جگہ مل جائے. یہ ذہن میں رکھیں, ہم نے دوسروں کو سہولت دینی, ہمیں شاید مشکل سے ملے کوئی بات نہیں, ہماری ذات دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث نہ بنے انشاءاللہ. تو اللہ خود ہمارے لیے راستے کھول دے گا. اور مقام ابراہیم کی سیدھ میں 2 رکعت نماز اور زمزم پینا. ہاں اگر عصر کے بعد طواف کیا ہے تو عصر کے بعد نوافل نہیں ہے, تو وہ نوافل کب ادا کریں گے؟ پھر 2 مغرب کی نماز کے بعد. دیگر فقہا کیا گنجائش ہے وہ اس کے مطابق عمل کریں. ہم میں سے اکثر لوگ جو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے تو عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے وہ بعد میں ادا کر لیں گے. ان مسائل میں ہر بندہ اپنے مسلک پر عمل کرنے دیجئے, جھگڑا نہیں کرنا. یہ بات پہلے بھی آئی ہے اور بار بار بعد میں بھی آتی رہے گی. جناب عمرے میں کتنے اعمال ہیں؟ 4. پہلا کیا؟ احرام. دوسرا طواف. اور ابھی ہم حالت احرام میں ہیں نا تو پابندیاں چل رہی ہیں. اب تیسرا عمل وہ ہے سعی کا. سعی سے کس کا گھر یاد آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کا. کس کا دوڑنا یاد آتا ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا. اور کس کی بے قراری بھوک لگی تھی یاد آتی ہے؟ حضرت اسماعیل کی. یاد آ گیا؟ یہ وہ سعی ہے. حکمت بعد میں سمجھیں گے انشاءاللہ. جناب سعی کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے؟ صفا سے مروہ. پہلے تو پہاڑیاں تھیں, اب تو وہ بہت خوبصورت جگہ بن گئی ہے, ماربل بڑے خوبصورت, لائٹنگ بڑی خوبصورت. تھوڑا سا انہوں نے پہاڑ جیسے ایک ماڈل سا بنا رکھا ہے جسٹ ٹو ڈینوٹ لگے کہ یہ پہاڑ جیسی جگہ ہے. بہرحال وہ کئی فلورز ہیں اس کے سعی کرنے کے. ہاں اب کیا ہے, سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیے گا, سیدھے ہاتھ کی طرف. سعی کی ابتدا حجر اسود کے استلام اور صفا پر دعا سے. ماشاءاللہ پہلے کتنے استلام ہو گئے تھے؟ اب کون سا آ رہا ہے؟ 9. یہ کبھی کتابوں میں آپ لکھا ہوا پڑھیں گے تو کہیں گے 9, تو اس طرح 9 ہیں. 8 استلام کدھر تھے؟ طواف میں ہو گئے. اب 9واں استلام آ رہا ہے کہاں؟ جی اب ایک عملاً مسئلہ کہہ لیجئے یا پہلو, اور جی نیچے تو کرنا بھول گئے, استلام نیچے کرنا بھول گئے. وہ تو ہم اوپر فلور پہ جانا ہے, صحیح کے لیے جانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جب صحیح کے لیے اوپر جائیں گے ہر جگہ وہ ایک گرین لائٹ لگی ہوگی, اور گرین لائٹ کیا شو کرتی ہے؟ حجر اسود کی سیدھ کو شو کرتی ہے. تو اگر نیچے سے استلام کر لیا تو ٹھیک نہیں, نیچے تو بڑی رونق ہے. ایک لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں رش بہت ہے, تو رش اچھا لفظ نہیں ہے, وہ ذرا نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے. رونق, اللہ کے گھر پہ رونق نہیں ہوگی تو اور کہاں پر ہوگی؟ تو طواف مکمل کیا, آپ نے نماز ادا کر لی, ہم نے زمزم پی لیا. اب میں وہ حجر اسود کی طرف جاؤں تو بڑا لمبا راستہ, کوئی بات نہیں. آپ پوچھتے ہوئے چاہیے, بورڈ لگے ہوتے الی المسعى, الی المسعى اردو میں بھی لکھا ہوگا سعی کی طرف. جی تو وہ پہنچے اور آپ دیکھتے جائیے گا تو حجر اسود کی سیدھ میں گرین لائٹ ہر جگہ لگی ہوگی. جہاں سے وہ گرین لائٹ کی سیدھ میں آپ کو نظر آ جائے کعبہ شریف, چاہے وہ اوپر آپ کیوں نہ ہو, اور آپ کو بالکل حجر اسود نظر نہیں آ رہا لیکن کعبہ شریف کی سیدھ نظر آ گئی حجر اسود کی, کیا کر لیں؟ استلام کر لیں, وہ کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کیا لکھا ہے؟ سعی کرنے جا رہے ہیں تو حجر اسود کے استلام اور صفا پر دعا سے. اب کتابوں میں 2 باتیں آپ کو ملیں گی. ایک بات ملے گی, ایک آیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی, مشہور آیت ہے اور وہ کتابوں میں مل جائے گی آپ کو. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ کتاب میں ہم پڑھ لیں تو بہت اچھی بات, اور میں نے عرض کیا کہ مسنون دعاؤں کی کتاب ساتھ ہوگی تو بہت اچھی بات, اور ابھی کئی دن ہیں پہلے سے ہم تیاری کر لیں تو اور اچھی بات. ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کر لیں تو اور اچھی بات. البتہ یہ دعائیں کسی سے پڑھنے سے رہ جائیں تو حج عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, پریشان نہیں ہونا. لیکن ہمارا حج عمرہ کامل کب ہوگا؟ جب ہم سنت کی پیروی کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک آپ کو آیت ملے گی, صفا کی طرف جاتے وقت
اللہ کے نبی علیہ السلام تلاوت فرماتے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت. ایک بات ہو گئی. اور جب صفا پر حضور پہنچتے ہیں علیہ السلام تو کبھی کبھی تو نظر آئے گا ایک جگہ مقام پر کہ کعبہ شریف نظر آ جائے گا. نظر آئے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، اور اگر نظر نہیں آتا، ماشاءاللہ رونق بہت ہے، یا آپ کہیں نیچے والے فلور پر ہیں اور سامنے دیوار آ گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، رخ کعبے کی طرف اور مختصر دعا. ایک دعا وہ بھی آپ کو ملے گی احادیث میں اور حج کی کتابوں میں بھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس اللہ نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور تنہا اکیلے ہی اللہ نے ظالموں کے، مشرکوں کے، کافروں کے لشکروں کو مٹا دیا. یہ دعا بھی ملے گی. ابھی تو وقت ہے نا ہمارے پاس جی، ان دعاؤں کو تلاش کر لیں اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گی، اور ابھی سے اس کا اہتمام کر لیں، بہت فائدہ ہوگا. البتہ جب ہم صفا سے یہ صحیح شروع کریں گے تو ہم اکیلے تو نہیں ہوں گے نا، ہزاروں لوگ ہوں گے، اور جب زیادہ رونق ہوگی تو شروع کہیں گے یا حاجی سرا جلدی کرو. تو بس ایک آدھ منٹ کی دعا چلتے چلتے بھی کر لیں تو بھی کفایت کر جائے گی. کیوں؟ ہمارے کھڑے رہنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یا تو ہم کوئی کارنر پکڑے، دائیں بائیں کوئی کارنر پکڑ لیں، 2 منٹ کی اچھی طرح دعا کر لیں، لیکن زیادہ مجمع کو ہم روکنے کی کوشش نہ کریں. اب جناب ہماری سعی شروع ہو رہی ہے. کہاں سے؟ صفا سے. صفا سے کہاں جانا ہے؟ مروہ. اور سعی میں بھی کل کتنے چکر ہیں؟ 7. تو صفا سے مروہ کتنے چکر ہو جائیں گے؟ 1. تو مروہ سے صفا آ جائیں گے 2، صفا سے مروہ 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7. ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر ختم ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ ہم نے استلام کرنا ہے، چاہے وہ نیچے مطاف میں ہوا یا فرسٹ فلور پر، کہاں بھی وہ لائٹ سے پتہ چل جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 ہم تلاوت کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت ان الصفا والمروہ والی. ٹھیک ہے. نمبر 3 اور دعائیں بھی ہیں، یہ دعا بھی مسنون آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو، آپ پریشان نہ ہوئیے گا. اور بالفرض کوئی بھول گیا تو ان دعاؤں کے رہ جانے سے کوئی حج عمرے پہ فرق نہیں پڑے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب ہم صفا پر ہیں، دعا کر کے ہم نے سلسلہ شروع کیا. صفا سے ہم جائیں گے کہاں؟ مروہ. درمیان میں کیا آتا ہے جی؟ گرین لائٹس لگی ہوئی، ہری بتیاں لگی ہوئی ہیں. وہاں مردوں نے تھوڑا تیز دوڑنا ہے، خواتین بھی بھاگنا شروع ہو جاتی. نہیں او جی ہاں، بی بی ہاجرہ بھی تو دوڑی تھی. بی بی ہاجرہ کا دوڑنے خاص وجہ سے تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم امت کی عورتوں کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی ہے. تو مردوں نے تھوڑا تیز دوڑنا ہے. اور اس دوران میں یہ دعا ہے جو آپ اسکرین پر بالکل نیچے دیکھ رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. اے رب مجھے بخش دے، اور اے رب رحم فرما، انت الاعز الاکرم، تو ہی عزت والا ہے، کرم فرمانے والا ہے. یہ دعا بھی یاد کر لیں، یہ مسنون دعا ہے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی، اور ترجمہ بھی آپ کو مسنون دعاؤں کی کتاب میں مل جائے گا. صفا سے کہاں پہنچے؟ مروہ. 1 چکر ہوا، اور مروہ پر بھی دعا کرنی ہے. بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سائڈ پر ہو جائیں، تھوڑا پیچھے کی طرف ہو جائیں تو سکون سے دعا ہو جائے گی. اور اگر اس جہاں سے ہمیں مڑنا ہے وہاں مشکل ہو رہی تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر سائڈ پر ہو جائیں تو قبلہ رخ مل جائے گا انشاءاللہ. دعا قبلہ رخ ہوگی، لیکن مروہ سے قبلہ نظر یعنی خانہ کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن قبلہ رخ ہو کر ہم نے دعا کرنی ہے. اور وہی دعا یہاں پر بھی آئے گی، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. مجھے بھی تھوڑا دیر سے یاد ہوئی تھی، لیکن بیان کرتے کرتے یاد ہو گئی. انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گی، پڑھتے پڑھتے یاد کرتے کرتے یاد ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو صفا سے ہم مروہ گئے، 1 چکر ہوا، مروہ پر ہم نے قبلہ رخ ہو کر دعا کی. زیادہ لوگ ہوں تو جلدی جلدی کر لیجئے، یا کہیں دائیں بائیں ہو کر تھوڑا سا دیوار کے ساتھ کونے پہ ہو کر موقع مل جائے گا دعا کا. اب مروہ سے کہاں جائیں گے بھائی؟ صفا کی طرف. اب ایک سوال ہے، اس دوران میں کیا پڑھنا ہے؟ جو چاہے پڑھے. بس گرین بتیاں جائیں گی، سبز بتیاں آئیں گی، وہاں پر رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. باقی جو چاہے پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، درود شریف تلاوت کرنا چاہیں، جو چاہیں آپ اپنی ترتیب، دعائیں مانگنا چاہیں اپنی ترتیب بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں.
مروہ سے صفا جا رہے ہیں، گرین لائٹس آئیں گی، پھر یہ دعا آ جائے گی رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ واو بھی ہے بعض روایات کے اندر، اس سے میری زبان پر وہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گرین لائٹس میں آ گئے ہم اور دعا ہم نے مانگ لی. اس کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ مروہ سے کہاں پہنچیں گے؟ صفا. کتنے چکر ہو گئے؟ 2. پھر صفا پر دوبارہ قبلہ رخ ہو کے دعا کریں گے اور صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ. درمیان میں کون سی لائٹس آئیں گی؟ کس نے دوڑنا ہے؟ مردوں نے دوڑنا ہے، یہ دعا مانگنی. مروہ چلے گئے، مروہ سے صفا کتنے ہو گئے؟ 4. صفا سے مروہ بولی نا 5. پھر مروہ سے صفا 6 اور پھر صفا سے مروہ 7. 7 چکر مکمل ہو گئے. یہ ہے جناب سعی کا معاملہ. اوپر دیکھیں کیا لکھا ہے الٹے ہاتھ پر، سعی میں وضو سنت ہے، تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں. کیا مطلب؟ طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا. سعی کے چکر بھی خاصے طویل ہیں. اگر کسی کا وضو ٹوٹ بھی گیا ہے تو سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. بہتر تو ہے کہ وضو برقرار رہے، لیکن طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا، سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. تھک گئے، چاہے طواف میں تھک گئے، تھوڑا پیچھے بیٹھ کے آرام کر لیں، پھر دوبارہ شروع ہو جائیں. اور کسی کی بزرگی ہے یا کوئی زیادہ کوئی معاملہ ہے تو 2 دفعہ بھی بریک کر سکتے ہیں. 2 چکر کے بعد بیٹھ گئے، 5 چکر کے بعد بیٹھ گئے، کوئی مسئلہ نہیں. طواف کی بھی بات کر رہا ہوں. اور صحیح میں بھی تھوڑا تھک گئے، سائڈ میں بیٹھ جائیے، زمزم موجود ہوتا ہے، پی لیجئے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آسانی ہے نا بھائی؟ الحمدللہ. یہ ہے جناب کہ سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. صحیح میں وضو سنت ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور 1-2 چکر رہ جاتے ہیں تو وہ بغیر وضو بھی کر لے تو پورے ہو جائیں گے. اور تھک جائیں تو آرام کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے. جناب کتنے اعمال ہو گئے عمرے کے؟ آخری عمل چھوٹا سا ہے، وہ جناب ہے حلق یا قصر کا معاملہ. حلق کا مطلب ہوتا ہے سارے سر کے بالوں کو صاف کروانا. حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے سر کے بال صاف کروا دینا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مردوں کے لیے یقیناً یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. اور سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی. حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی اور قصر کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ. اچھا، مردوں کا معاملہ کیا ہے؟ سر منڈوائیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ حلق. اس کی حکمتیں بعد میں آئیں گی انشاءاللہ، حکمتوں کا ذکر بعد میں الگ سے. یا کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں. یعنی 1/4 سر کے بال جو اگر ہاتھ میں لے لیں ایک انگلی کے بقدر، اس کو کاٹنا، یعنی کچھ بالوں کا کاٹنا، اس کی گنجائش بھی ہے. اور پھر فقہا کے ہاں تفصیلات ہیں. یہ جو 1/4 1/4 سر کے بال انگلی کے پور کے برابر، یہ فقہ حنفی کی رائے کے مطابق ہے. بعض کے ہاں اس سے کچھ کم کا معاملہ بھی ہے. البتہ سنت کیا ہے؟ سارے سر کے بالوں کو صاف کرا لینا، تو اسی کا اہتمام کیا جائے. خواتین نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کترے. کیا مطلب؟ خواتین کے بالوں کی چوٹی بن جاتی اور ایک انگلی پر اگر اس کو گھما لیا جائے، اتنے کاٹ دیے جائیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے. دوبارہ خواتین کے بال ہیں وہ چھوٹی سی بناتی ہیں، اپنی چٹیا جسے کہا جاتا ہے، ایک انگلی پر بالوں کو جتنا رول کیا جا سکتا ہے، گھمایا جا سکتا ہے، وہ لے کے اس کو کاٹ دیا جائے، یہ کافی ہوتا ہے. بس یہ حلق یا قصر مردوں کا اور قصر عورتوں کا. اچھا، خواتین کو مسئلہ ایک ہی بتایا گیا قصر والا، وہ جو نبی علیہ السلام کی 3 مرتبہ دعا مردوں کے لیے ہے، تو عورتوں کے لیے اتنی تعلیم ہے، اتنی پر ہی حضور کی دعائیں مل جائیں گی 3 مرتبہ انشاءاللہ تعالی. ایک ہے دلچسپ مسئلہ، 2-3 خواتین ایک روم میں ساتھ ہیں، تو کیا ایک خاتون دوسری خاتون کے بال کاٹ سکتی ہے؟ بالکل کاٹ سکتی ہے. او جی میرے اپنے بال تو بھی کٹے نہیں، کوئی بات نہیں، کاٹ سکتی ہیں. تم ان کے کاٹو، وہ تمہارے کاٹیں، کوئی مسئلہ نہیں. کسی مرد، لوگ بعض اوقات اپنے اوزار لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک صاحب نے بھی سعی کر لی ہے، تو کیا میں دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہوں؟ میرے بھی تو کٹے نہیں. بالکل کاٹ سکتے ہو، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ، یا وہ جو سر منڈوانا ہے یا مونڈنا ہے وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حلق یا قصر جب ہو جائے گا تو حالت احرام سے نکل آئیں گے. اب خوشبو لگانی ہے، شیمپو لگانا ہے. ہاں، عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر جانا رسول اللہ نے منع فرمایا علیہ السلام. ادروائز تو صابن ہے، اب جو کرنے کریں. وہ حالت احرام کی پابندی کب ختم ہو جائے گی؟ جب حلق یا قصر کا معاملہ ہو جائے گا. ایک بات کتابوں میں لکھی ہے، وہ بہرحال یہ کہ جب یہ پورا ہو جائے تو 2 رکعت نفل ادا کرنا ہے شکرانے کے طور پر.
تو بھارت نفل تو ویسے بھی ادا کر لیں, تو شکرانے کے طور پر چاہیں تو 2 رکعت اس کے بعد ادا کر لیں کہ یہ ہمارا عمرہ کیا ہو گیا, مکمل. اور میں نے وقت کیوں لگایا, اس سے کہ طواف بار بار ہوگا, ٹھیک ہے, اور طواف زیارت کے بعد بھی سعی ہوگی, اس لیے عمرے کے ان اعمال پر وقت زیادہ لگا. اور پہلے ہم نے عرض کی تھی یہ بات کہ عمرے میں اعمال کتنے ہیں, 4, حج میں ٹوٹل کتنے, تو حج کے آدھے بیان کو تو ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ, باقی باتیں آسان ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہوا عمرے کا بیان. ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں, ہم نے 4 بڑے بڑے اعمال سمجھے. الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, احرام, نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، اور سیدھے ہاتھ کے آخر میں نمبر 4 حلق یا قصر کا معاملہ. اور حالت احرام کی پابندی ہم نے دیکھ لی, اور ہم نے رمل اور اضطباع کو بھی سمجھا, ہم نے استقبال اور استلام کو بھی سمجھا, ہم نے 7 چکروں کے بعد دعا، نفل اور زمزم پینے کو بھی سمجھا. 9واں استلام کب کریں گے ہم, کہاں جاتے ہوئے, سعی کے لیے. وہ نیچے بھی ممکن ہو سکتا ہے, اوپر بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور سعی شروع کہاں سے کی ہم نے, صفا سے مروہ 1 چکر, اور درمیان میں سبز جہاں پہ لائٹ سے وہاں پر خاص دعا اور تیز چلنے کا معاملہ, اور پھر اس کے بعد حلق یا قصر کی بات ہمارے سامنے آ گئی. بہرحال یہ ایک اضافی سلائڈ تھی, ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ جناب ہمارا عمرے کا بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل.